اس کی ساتھ جو ہیں وہ ہفت ہیکل کی میں بات کر رہی تھی۔ ہفت ہیکل ہوتا ہے یعنی کہ ہفت ہوتا ہے 7، ٹھیک ہے، اور ہیکل ہوتا ہے یعنی کہ ایک پیلس، ایک سمجھ لی کہ یعنی کہ ایک حصار، ٹھیک ہے۔ وہ ہفت ہیکل لمبا ہے کافی، وہ پڑھنا، پھر اس کے علاوہ دعائیں پڑھنی، پھر ایک ہوتی ہے دعائیں نور، وہ پڑھنی، اتنا سب کچھ ایک بندہ کر رہا ہو، لیکن جب یہ جادو ایک انسان پہ ہو جائے تو میرا تو یہ سب کچھ چھوٹ گیا، میری نمازیں چھوٹ گئیں، میرا ذکر و اذکار چھوٹ گیا، میرے دعائے سیفی بہت بڑا حصار ہے، میں وہ پڑھتی تھی، میرا وہ چھوٹ گیا، ہفت ہیکل پڑھنا چھوٹ گیا، شیش جو ہے وہ مطلب کہ جو بھی ذکر و اذکار میں کر سکتی تھی نا، میرا سب کچھ چھوٹ گیا، اور یہ والی علامات ظاہر ہو گئیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ لیکن بہت ہی نا اسپریچولی اسٹرانگ جو ہوگا نا، جس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا، کوئی مرشد ہوگا، وہ شاید بچ جائے، لیکن اگر کوئی کمزور بندہ ہے، کوئی اسپریچولی کمزور ہے، یا جس کے مطلب کہ سر پہ وہ کسی مینٹور کا ہاتھ نہیں ہے نا، وہ ضرور افیکٹ ہوتا ہے، اور یہ حق یعنی کہ وہ بندہ افیکٹ ہو جاتا ہے اس چیزوں سے، لیکن جب تک وہ اس کو ہوش آتی ہے، تب تک اس کے سارے معاملات ختم ہو چکے ہوتے ہیں، تب تک اس کے مطلب کہ اس کی تباہی، اس کا وہ نصیب مطلب کہ وہ اس سے دو چار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ان سب میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور زبردستی آپ کا دل نہیں کرے گا ذکر و اذکار کرنے کا، کیونکہ وہ آپ کو روکا جائے گا، اور یہاں پہ تاکہ وہ جو عمل ہو رہا ہے وہ آپ پہ اثر انداز ہو۔ اور یہاں پہ ایک نشانی اور بات کر رہی تھی کہ یہ جو ہوتا ہے نا علامات میں یہ جو پہلے میں نے گنوائی وہ، اور ایک اور مجھے یاد آئی ہے کہ یہ جو آپ کا سینہ ہے نا، سینہ، اس پہ وزن پڑتا ہے، یعنی کہ آپ کے سینے پہ زندگی میں کبھی نہیں پڑا ہوگا، میرے ساتھ ویسا کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا، لیکن آپ کے سینے پہ، آپ رات کا وقت سوتے ہوئے میں آپ کے سینے پہ ایک دم سے وزن پڑے گا، کہ جیسے پتہ نہیں کسی نے کوئی چیز، کوئی بھی بھاری بھرکم چیز رکھ دی ہے، وہ آپ کے سینے پہ جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، اور یہ بھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے، یہ جو ہے نا، یہ اگر آپ کامنٹ وغیرہ کریں گے تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بہت کچھ، یعنی کہ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان کا نصیب اگر اس کو وہاں پہ لے جائے نا، یہ اس دلدل میں پھر پھنس جاتا ہے۔ بہرحال وہ تمام گرلز، وہ تمام خواتین، وہ تمام بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، اگر ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملات اس ایج میں اکثر و پیش ہر ایک کو ہوتے ہیں، یہ دور ہی ایسا ہے، یہ آپ کی زندگی کا دور ہی ایسا ہے کہ اس میں کیونکہ یہ آپ کا شباب ہے، عہد شباب ہے، یہی آپ کی زندگی ہے۔ اس سے پہلے وہ تھی انکانشیس، اس کے بعد ہوگی کانشیس، بٹ ود نو ایکسپیرینس، یعنی کہ آپ کے جو اس عہد میں جو ایکسپیرینس ہوئے ہیں وہی آپ کی اگلی زندگی کی یہ والی یادیں ہوں گی، اور وہ دن گزریں گے۔ لیکن بہرحال جن کو بھی یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، وہ سب سے پہلے تو یہ کریں نا کہ ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ذکر و اذکار نہیں چھوڑنے، میرے تو چھوٹ گئے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو اس چیز پہ لگانا ہے تاکہ ہم اس نقصان سے بچ سکیں۔ ایک ہے دعائے سیفی، آپ اس کو سرچ کریں، یا آپ اس کو کہیں سے ڈھونڈیں، یا کہیں سے آپ اس کو رابطہ کریں، آپ کو ایزیلی مل جائے گی ویسے گوگل پہ، لیکن گوگل پہ نا پوری نہیں تھی، وہ آدھی تھی، جدھر بھی ویب سائٹ پہ گئی ہوں وہ آدھی ہے۔ میرے پاس ایک بک ہے، میں کسی دن آپ کو اپنی کتاب جو ہے نا میری گھر میں پڑی ہوئی، میں وہ دکھاؤں گی آپ کو، اس میں پوری، اور وہ بڑی لمبی دعا ہے، دعائے سیفی۔ انٹرنیٹ پہ شاید آپ کو پوری نہ ملے، جہاں تک، کیونکہ میں نے سرچ کیا تھا، مجھے نہیں ملی تھی۔ میری بک جو گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ بہترین اور مستند مصنف کی لکھی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے، وہ پڑھنی ہے دعائے سیفی. اٹ از اے ویری ویری پاورفل اینڈ ویری گڈ حصار. میں جب اگر آپ لوگ دلچسپی دکھائیں نا تو میرے جو بھی ایکسپیرینس ہے میں وہ شیئر کروں گی آپ کو. آپ مجھے بتائیے گا کامنٹ میں. لیکن دعائے سیفی کی جو کرامات ہیں جن سے میں گزری وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. لیکن آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اگر یہ علامات آپ کو لگتی ہیں کہ آپ میں جادو کی ہیں ظاہر ہو رہی ہیں، خون کے چھینٹے آنا، پانی کے چھینٹے آنا، خواب آنا، اچانک سے معاملات کا خراب ہو جانا، سینے پہ وزن پڑنا، آپ کو کچھ الگ سے مافوق الفطرت چیزیں محسوس ہونا، سپر نیچرل جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری علامات ہوتی ہیں. تو اس میں کرنا کیا ہے، دعائے سیفی کو آپ پکڑ لیں. دعائے سیفی ہفتہ ہیکل اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات وہ اور معوذتین یعنی کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب فلق، یہ جو ہے نا دو صورتیں کل یہ آپ نے پڑھ لینی اور آیت الکرسی بس یہ صبح اور شام آپ لوگ پڑھیں. اور اس سے ڈے بائی ڈے ضرور افاقہ ہوتا ہے. میں جب یہ کرتی تھی مجھے خواب میں اپنے آپ کو ریلیز ہونا، اپنے آپ کو ریلیکس ہونا، یا جو جن چیزوں کو میں دیکھتی تھی خواب میں ان چیزوں پہ میرا حاوی ہونا، یعنی کہ مجھے خواب میں یہ لگنا کہ میں اسٹرانگر ہوں. تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ضرور افیکٹ ضرور کرتی ہیں. ان کو پڑھنا ہے، ان کو ہمت ٹوٹے گی ہی نہیں، پڑھا جائے گا، روکا جائے گا، لیکن پڑھنا لازمی ہے. باقی یہ جو معاملہ، آپ خاتون ہیں، آپ مرد ہیں، آپ لڑکی ہیں، آپ لڑکے ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے کسی عامل کسی بابے کے پاس ابھی فی الحال تو نہیں جانا. ابھی آپ نے اب جو چیزیں میں نے آپ کو 3 4 5 گنوائی ہیں ان پہ عمل کریں. اور اس سے جب آپ کو محسوس ہوگا نا 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد کہ ہاں یہ میرا پڑھنا مجھے ریلیکس کر رہا ہے، مجھے ہلکا کر رہا ہے. ایک انسان میں ہوتی ہے کثافت، ایک انسان میں ہوتی ہے لطافت، ٹھیک ہے. یہ جو موضوع ہے ان پہ فردر بات کریں گے. لیکن جب آپ کو لگے کہ آپ کا جسم لطیف ہو رہا ہے، ہلکا ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ چیزیں آپ پہ کام کر رہی ہیں، آپ کو کسی پھر عامل وغیرہ کے پاس جانے کی رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نہ چاہیے گا. ہاں جب آپ کو لگے کہ ضرورت ہے تب آپ جائیے، مگر ابھی آپ یہی کریں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو لوگ کی دنیا داری میں یہ عمل اور یہ چیزیں کروا کے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے جو ہے نا کوئی نفع نہیں دے گا. تو غالب کا ایک شعر ہے، ان کی ایک پوری غزل ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ تو بے ثبات ہے. یہ دنیا تو ہے نا یہ میرے آگے ایسی ہے جیسے بچوں کا کھیل ہے، میرے لیے زیادہ معنی نہیں ہے. تو اسی پہ نا انہوں نے کچھ غزل کہی تھی، وہ کچھ یوں تھی کہ